الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حضرات، محرم الحرام کا یہ مہینہ جس سے ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، اس مہینے کے تعلق سے بس ایک دو خاص باتیں بتلانی ہے۔ ایک تو یہ کہ ماہ محرم اور اس کی 10ویں تاریخ جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ شروع زمانے سے ہی عظمت والا رہا، برکتوں والا رہا، اور اس کی مستقل تاریخ ہے کہ عاشورہ کے دن بڑے بڑے واقعات اس دنیا میں رونما ہوئے، جس کو ہمارے مشائخ نے، علماء نے مستقل طور پر جمع کیا، لیکن اس کو اس وقت بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں، اور دوسرے بیانات میں یہ ساری چیزیں بتلا چکا ہوں۔ بس اتنا کہنا ہے کہ 10 محرم عاشورہ کے دن جہاں بہت سے بڑے بڑے واقعات ہوئے، وہیں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی میدان کربلا میں شہادت کا واقعہ ہونا، یہ آپ یوں سمجھیے کہ سونے پر سہاگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے لیے 10 محرم مقدر فرمایا، اور ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی وغیرہ جنہوں نے شہادت کو اختیار کیا، جن کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہود روزہ رکھے ہوئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ آخر یہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے عاشورے کے دن فرعون اور اس کا جو لشکر تھا، جو ظالم قسم کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا کی، اور اسی 10 محرم کو اللہ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ تو اس کے شکرانے کے طور پر یہود روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ قریب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، عاشورے کا روزہ رکھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، کہ یہود کی، نصارہ کی مخالفت کرو۔ اب یہ مخالفت اس طرح ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں کا 2 روزے رکھوں گا، اس لیے کہ یہود ایک رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم ان کی مخالفت کریں اس طور پر کہ 9ویں کا بھی رکھیں اور 10ویں کا 2 روزے رکھ لیں، اور اگر کوئی 9ویں کا نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 اس طرح 2 روزے رکھ لیے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے اللہ اس کے 1 سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، مغفرت کرنے والے ہیں۔ تو ان دنوں میں ایک عمل تو ہے کہ روزہ رکھنا ہے 9 اور 10 یا 10 اور 11، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل ہے، روایت ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب میں ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور اس کو ہمیشہ سے ہمارے علماء بیان کرتے چلے آئے ہیں، اور ہمارے مدارس میں اکثر اس پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ 10 محرم کو جو شخص
اپنی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، زیادتی کرے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے کہ عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کی جائے، یعنی اچھے کھانے پکا کر، جیسے دعوت کی جاتی مہمانوں کی، اس طرح گھر والوں کی گویا دعوت کی جائے، اچھے کھانے وغیرہ پکا کر کھائے جائیں۔ تو امید ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورا سال اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں نازل فرمائیں گے، رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو یہ بھی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ محرم کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو خاص عمل ہے اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔